نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، دوستو، یہ وقت جو ہے یہ یہ وقت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم اور بہت قیمتی وقت ہے۔ کچھ گھڑی اور کچھ اوقات اللہ کے یہاں ایسے ہیں کہ جو مقبولیت کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک وقت وہ بھی ہے کہ جس مجلس کے اندر قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کو مکمل کیا جائے تو اس گھڑی اور وقت کے اندر اگر دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے کیونکہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کا ہے، یعنی قرآن کریم کے ختم ہونے کا نہیں کہہ سکتے بلکہ مکمل ہونے کا ہے کہ ایک دور مکمل ہوا، دوسرا دور شروع ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، متعلقین کے لیے جو گزر چکے یا جو ہیں ان سب کے لیے ہم دعائیں کریں تاکہ ان کا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر دنیا کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو سب سے زیادہ جو پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی جاتی، یعنی نمازوں کے اندر پڑھی جا رہی ہے، کتنے مسجدیں ہیں سب کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جگہ جگہ تراویحوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ مدارس کے اندر بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے اور بار بار اس کے دور کرائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ وہ کتاب پڑھ لی اور پھر جی چاہا تو کبھی اٹھا کر دیکھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو پڑھتا رہے گا تو پھر تو یہ باقی رہے گا اس کے پاس، اور اگر اس کو پڑھنا چھوڑ دے گا تو یہ آہستہ آہستہ نکل جائے گا تو اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتاری، یعنی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر توریت کو اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انجیل کو اتارا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زبور کو اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو اتارا، لیکن اس قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر اتاری گئی ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، بلکہ ان کی ذمہ داری باقی رکھنے کی اس قوم کو سونپ دی تھی جس کی رہنمائی کے لیے، جس کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ اسی لیے آپ اگر وہ توریت اس وقت دیکھنا چاہیں یا آپ معلوم کرنا چاہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری وہ باقی ہے نہیں ہے تو اس طرح باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی تھی حفاظت کی۔ اسی طرح انجیل کو اگر آپ تلاش کریں کہ وہی ہو بہو انجیل ہمیں مل جائے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تو بھی آپ کو نہیں ملے گی، اور زبور جو ہے وہ اگر آپ تلاش کریں تو زبور بھی نہیں ملے گی۔ لیکن محترم دوستو، اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل فرما کر اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ خود لی، یعنی ہمارے ذمہ نہیں رکھی، کیونکہ اگر ہمارے ذمہ رکھتی تو جس طرح توریت والوں نے توریت کو بدل ڈالا، انجیل والوں نے انجیل کو بدل ڈالا، زبور والوں نے زبور کو بدل ڈالا، تو آج یہ قرآن کریم بھی بدل جاتا۔ لیکن جیسا آج سے 1400 سال پہلے تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ہر بار ایک بڑے سے بڑا آدمی قرآن کریم کو اگر سناتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ کہ اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھ دی کہ اگر وہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑے امام صاحب کو وہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اس طریقے سے یاد نہیں رہ سکتی کہ جس طریقے سے قرآن کریم یاد رہتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج دنیا کی قومیں کہ جو ہماری اور آپ کے دشمن ہیں، وہ اسلام کی دشمن ہیں، وہ قرآن کی دشمن ہیں، ہمارے اور آپ کی دشمن نہیں ہیں، کیونکہ قرآن جو ہدایت رہنمائی لے کر ہمارے پاس آیا، اس کے اوپر اگر ہم صحیح عمل کرنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ آج جو مسلمان پریشان ہے یا مسلمان مصیبتوں میں مشقتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ نے ہماری حفاظت رکھی تھی اس سے ہمارا تعلق نسبت کمزور ہوا۔ اگر اس سے ہمارا نسبت اور تعلق پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ جب قرآن کی حفاظت ہوگی، جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے تو جو قرآن سے جڑے گا تو اس کی حفاظت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، یعنی روپیہ ہے، سونا چاندی ہے، قیمتی چیزیں ہیں، تو آپ اپنے ذمہ اس کی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ لیکن اس قیمتی چیز کو اگر آپ نے کسی بکس کے اندر رکھ رکھا ہے یا کسی الماری کے اندر رکھ رکھا ہے یا کسی صندوق کے اندر رکھ رکھا ہے تو اصل تو آپ اپنے ذمہ حفاظت کس کی سمجھتے ہیں؟ اس قیمتی چیز۔ لیکن اس قیمتی چیز کی وجہ سے آپ اس الماری کی بھی حفاظت کریں گے اور اس صندوق کی بھی حفاظت کریں گے، اس اٹیچی کی بھی حفاظت آپ کریں گے کہ جس کے اندر آپ نے وہ قیمتی چیز رکھ رکھی ہے نا یہ بات؟ بلکہ وہ الماری کے جس کے اندر ہم نے قیمتی چیزیں رکھ رکھی ہیں، جس کمرے کے اندر وہ موجود ہوتی ہے، تو اس کی دیکھ بھال بھی ہم اپنے ذمہ سے زیادہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح سمجھیے کہ جب اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کر لیا کہ قرآن کو ہم نے اتارا اور قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، تو جن سینوں کے اندر قرآن کریم ہوگا، جن انسانوں کی زندگیوں کا عمل قرآن کریم کے مطابق ہوگا، تو ان کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہوگا۔ اصل تو حفاظت کس کی کریں گے؟ اللہ قرآن کی۔ لیکن قرآن کا تعلق جس چیز سے جڑتا چلا جائے گا، اس طرح قیمتی چیز کا تعلق ایک بٹوے سے جڑا اور اسی طرح ایک کمرے سے جڑا اور ایک بکس سے جڑا، تو ان کی حفاظت آپ وہاں بھی تالا لگائیں گے، پھر آگے بھی تالا لگائیں گے، تو حفاظت تو ایک ہی چیز کی کرنی ہے، لیکن جس چیز سے اس کا تعلق جڑ گیا ان کی حفاظت بھی آپ اپنے ذمہ ضروری سمجھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اس قرآن کو اتار کر مسلمان کو یہ بتلا دیا کہ اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر عیش و آرام سے رہے، تو قرآن سے تیرا جڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو قوم میرے ذکر سے، میری باتوں سے اعراض کرتی ہے، میں ان کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ یہ اب سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا۔ تو آج ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ آج جو ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں، زندگی تنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو قوم میرے ذکر سے اعراض کرتی ہے، میری باتوں سے اعراض کرتی ہے، میری باتوں سے نفرتیں کرتی ہے، تو میں ان کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتا ہوں۔ اور تنگ بنانے کی مختلف صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ تنگ بنانا اسی کا نام آپ سمجھیں کہ اللہ نے مالدار تھے ان کو فقیر بنا دیا۔ ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ پہلے مالدار تھے اور جب قرآن سے ہم ہٹے اور قرآن کے اوپر ہمارا عمل نہ رہا تو تمام مالداری ختم ہو گئی، غربت آ گئی۔ ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی باتوں سے ہم جب ہٹے تو اللہ نے ہم کو مال تو دے دیا، اپنی نافرمانی کے بعد مال بہت زیادہ دے دیا، لیکن عیش و آرام سکون جو ہے ختم ہو گیا، تو زندگی تنگ ہے نہیں کہ مال تو ہے، لیکن جب عیش و آرام اور دماغ کو، دل کو سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی آرام سے گزرے گی یا مشقت سے گزرے گی؟ تو یہ ایک صورت یہ بھی ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھ لیجیے کہ بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ جن کو نیند نہیں آتی اور گولی وغیرہ ان کو استعمال کرنی پڑتی ہے، جب زیادہ تھوڑی بہت نیند آتی ہے، زندگی تنگ ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو قوم میرے ذکر سے اعراض کرتی ہے، اس کی زندگی کیا کر دیتا ہوں؟ تنگ بنا دیتا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دے دی اپنی نافرمانی کے باوجود،
بہت زیادہ اولاد بھی دے دو، لیکن اولاد نافرمان، اولاد نہ باپ کا کہنا مانتی نہ ماں کا کہنا مانتی، اور جس کام کے لیے باپ کہہ رہا ہے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس صورت میں بھی زندگی تنگ ہوگی نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ مختلف شکلیں ہیں زندگی تنگ ہونے کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے مال تو دے دیا بہت زیادہ اپنی نافرمانی کے باوجود، لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہم کو ہو گئی کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، حکیم کے پاس پہنچے یا اسپتال میں ہم پہنچے تو وہاں پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ مال بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طرح اپنی نافرمانی کے باوجود اللہ نے مال دے دیا، لیکن ناحق مقدمات ہمارے پیچھے لگ گئے۔ تو جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو قوم میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کرتی ہے میں ان کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہوں۔ تو آج ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ آج ہم تنگ اور پریشان کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن سے مختلف ہو رہا ہے، اور جب قرآن سے مختلف ہمارا عمل ہوگا تو ہماری زندگیوں کے اندر چین و سکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان نام جو ہے وہ 3 چیزوں کا ہے۔ ایک تو اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا اس بات کا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرنا، اور دوسرے دل سے بھی اس کو ماننا، جس کو کہتا ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا، اور تیسرے یہ ہے کہ عمل بالارکان، یعنی اپنے کاموں سے بھی اس بات کو ظاہر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمارے اقرار کا اور تصدیق بالقلب کا دل کا پتہ جو چلتا ہے وہ ہمارے کاموں سے اس کی پول کھل جاتی ہے، یعنی ایک طرف تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دل سے ہم مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے کام ہیں اگر کام ہمارے شریعت کے موافق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس صورت میں بالکل ہم اپنے دعوے کے اندر کیا ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ایک اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر صحیح اس سے ہم جڑیں اور جو مسائل ہمارے سامنے ہیں اپنے علماء کرام سے، اماموں سے معلوم کر کے ان کو ہم کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر عیش و آرام ہوگا، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ عیش و آرام آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو جن سینوں کے اندر، جن انسانوں کی زندگیوں کے اندر قرآن کریم ہوگا، جن کا عمل قرآن کریم کے مطابق ہوگا، ان کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور آج جو حفاظت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو قوم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میں اس زندگی کو تنگ بنا دیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت جو ہے بہت ہی اہم اور قیمتی وقت، کیونکہ تقریر وغیرہ تو کچھ نصیحتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اس کے رمضان کے اللہ نے 3 عشرے رکھے، ایک عشرہ تو گزر چکا، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ تیسرا عشرہ آئے گا، تو یہ 3 عشرے یعنی 3 ٹکڑے جو رکھے یہ بھی ہمارے اعتبار سے اللہ نے رکھے۔ اگر ہم غور کریں تو 3 قسم کے مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہیں کہ جو پورے سال اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بس تھوڑا بہت ہی نیک کام ان سے ہوتے ہیں لیکن نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں کچھ نافرمانیاں بھی ان سے ہوتی رہتی ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو پورے کے پورے سال اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ 3 قسم کے آدمی پائے گئے۔ تو اسی اعتبار سے اللہ نے 3 عشرے رکھے، یعنی کسی کو نا امید نہیں رکھا کہ اگر وہ شخص
کہ جس کی پوری زندگی پورا سال نافرمانیوں کے اندر گزرا، اگر وہ صحیح توبہ کر کے اللہ سے سچی توبہ کر کے شروع رمضان سے روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے حکام کے اوپر عمل کرتا ہے، تو پھر جب 2 عشرے گزر جاتے ہیں اس طریقے سے اس کے، یعنی 20 دن گزر جاتے ہیں اس طریقے سے اس انسان کے کہ جس کا پورا سال نافرمانیوں میں گزرا، تو پھر تیسرے عشرے کے اندر اللہ اس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے، یعنی اس کو بھی نا امید نہیں کرتے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو پورے سال اللہ میں لگے ہوئے ہیں، نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر یہ شروع رمضان سے ہی مہینہ رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے، یعنی اول وہ رحمت کہ اس کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، تو ان کے اوپر شروع سے ہی حقیقت رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جن سے نافرمانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور نیک کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جب پہلے عشرے کے اندر وہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو دوسرے عشرے کے اندر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کتنا بڑا اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے انعام ہے۔ اب ہم ہی لوگ بد نصیب ہو سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں جو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر بغیر رمضان کے آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سننے کے اوپر، سنانے کے اوپر۔ اور رمضان کے اندر اگر آپ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھو کتنا بڑھ گیا، یعنی اس دنیا کے اندر ہم کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی اگر ایک کی جگہ 2 ملے تو کتنی کوششیں کرتے ہیں، معاہد کے بدلے میں 70 مل رہے ہیں، تو کتنا بڑا انعام ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حرف ہے۔ پورا الف لام میم کیا ہے؟ 3 حرف ہے، لیکن اگر حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الف لام میم 3 حرف نہیں ہے بلکہ 9 ہے۔ کتنے ہیں؟ 9 ہے، کیونکہ جب الف کو آپ لکھیں گے تو حمزہ الگ لکھا جائے گا، لام الگ لکھا جائے گا، اور فا، تو الف میں کتنے حرف ہو گئے؟ 3۔ اسی طرح لام الف زبر لا اور میم، تو 3 ہی ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور میم اور یا پھر کتنے ہو گئے؟ تو دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام ہم کو دیا کہ جنہوں کو اللہ نے توفیق دی اس بات کی کہ وہ قرآن کریم کو سنیں اور قرآن کریم سن کر پھر اس کو اپنے عمل کے اندر لائیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے جتنے بھی نیک اعمال اس دنیا کے اندر مسلمان کے اوپر لازم کیے، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کو نظر آ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزے کا اصل پکا پتہ تو رکھنے والے کو ہے یا اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بتاؤ، اسی لیے اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز کا بدلہ میں ہوں، تو دوسرے بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا کہ زکوٰۃ کا بدلہ میں ہوں، حج کے بارے میں نہیں کہا کہ حج کا بدلہ میں ہوں، اور روزے کے بارے میں کیا کہا کہ روزے کا بدلہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے اور پورے سال پوری عمر اس کی قضا بھی کرتا رہے تو تب بھی اس ایک روزے کے برابر اس کا ثواب ملتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک چند باتیں آپ کے سامنے آئی تو امید ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں ہم نے سنی ان کو ہم اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کو معلوم ہو اس کے اوپر صحیح عمل کریں، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے علماء سے، بزرگان دین سے، اپنے اماموں سے پوچھ کر کریں، اپنی منمانی نہ کریں، کیونکہ آج جو ہے جو دماغ میں آ رہا ہے اس کی طرح منمانی ہو رہی ہے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اماموں سے اور اپنے علماء سے اس میں توفیق نہیں ہوتی، تو اس لیے بھی ہم پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گھستے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے بہت اہم ہے، اس وقت میں جو دعائیں کی جائیں گی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو بتلایا کہ جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور پھر وہ قرآن مکمل ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو ہم دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان مبارک کا مہینہ بقیہ رہ رہا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔